اور موت سے مراد وہ حالت عدم جسے ہم چھوڑ کے اس دنیا میں آ گئے، وہ جسمانی عدم، تمہیں زندگی عطا کر دی۔ اب یہ بات بڑی توجہ میرے ساتھ چلیے گا، کنتم امواتن ایک موت تھی یا نہیں تھی؟ فاحیاکم، پھر تمہیں وہ زندگی دے دی جس میں ہم اب ہیں۔ تو اس زندگی کے آنے کے بعد وہ موت ہمارے لیے رہی یا نہ رہی؟ اس زندگی نے اس موت کو منسوخ کر دیا، اس زندگی نے، اس پہلی زندگی نے اس پہلی موت کو منسوخ کر دیا۔ آگے چلیے، پھر فرمایا ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد وہ پھر تمہیں موت دے گا، وہ موت جو آ گئی حضرت ضیاء الامت پر بھی آئی اور ہر ایک پر آتی رہتی اور آنی۔ ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد پھر موت آئے گی، تو دوسری موت آ گئی، اس دوسری موت نے اس موجودہ پہلی زندگی کو منسوخ کر دیا۔ جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے کو منسوخ کرتا ہے، پہلے والا منسوخ ہوتا ہے، بعد میں آنے والا ناسخ ہوتا ہے۔ پہلی زندگی نے پہلی موت کو منسوخ کیا، پھر دوسری موت آئی ثم یمیتکم نے فاحیاکم کو منسوخ کیا، دوسری موت آئی ہم قبر میں چلے گئے، اس موت نے اس موجودہ زندگی کو منسوخ کر دیا۔ ہاں، اگر ثم یمیتکم پر جا کر انسانی زندگی کی داستان ختم ہو جاتی، اگر یہاں داستان حیات ختم ہو جاتی تو ہم کہتے کہ مرنے والے مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے کہتے، لیکن نہ آپ کی بات مانتے ہیں نہ تم ہماری مانو، آؤ اللہ سے پوچھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم یمیتکم، اس موت نے زندگی کو ختم کیا، مولا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ثم یحییکم، جس موت کے بعد تم اسے قبر میں پہنچا آتے ہو، اس موت کے بعد خدا اگلی زندگی دیتا ہے۔ تو دوستو، جس طرح پہلی زندگی نے پہلی موت کو منسوخ کر دیا، اس طرح ثم یحییکم کی دوسری زندگی نے اس دوسری موت کو منسوخ کر دیا۔ موت نے زندگی کو مٹایا اور قبر میں مار بعد ایک اور موت کے بعد حیات مل گئی، یمیتکم یحییکم، زندگی مل گئی، اس زندگی نے موت کو مٹا دیا، موت منسوخ ہو گئی، مٹ گئی، اب حیات آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر اس زندگی کو پھر کوئی اور موت آ رہی ہے آگے مٹانے کے لیے تو ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں گے، دوسروں کی بات مان لیں گے کہ ہاں مر گئے۔ اگر قرآن یہ کہے کہ اس موت کے بعد، اس حیات کے بعد آگے کوئی موت نہیں، تو تم قرآن پر آ جاؤ، اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں ثم یحییکم، پھر موت کے بعد حیات آئے گی، وہ موت کو مٹا دے گی، مولا پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر قبر میں زندہ ہونے والے قیامت تک زندہ رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں گے۔ حاضرین محترم، یاد رکھنے کے جو اس موت کے بعد حیات آتی ہے وہ موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے، موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب اس موت کے بعد کی حیات نے موت کو مار دیا، موت کو مار دیا، اب قیامت تک کے لیے زندگی زندہ ہو گئی، حیات زندہ ہو گئی۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟ تو حیات ثانیہ نے موت ثانیہ کو مٹا دیا، اب جانے والے زندہ ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی تو ہر ایک کو نصیب ہو گئی تھی، ہر کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو گیا، جس نے ثواب پایا وہ بھی زندہ ہوا، جس نے عذاب پایا وہ بھی زندہ ہوا۔ تو اس زندگی میں اور حضرت ضیاء الامت کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ اہل اللہ کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ ہاں، یہاں ایک اور فرق نمایاں ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ جو میں نے آیت قرآن مجید کی پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کچھ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں، کچھ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، نیند آتی ہے، نیند انہیں اپنے آغوش میں سلانا چاہتی ہے،
وہ بےتاب ہو کر نیند کے آغوش سے اٹھ کھڑے ہوتے، اپنے پہلو بستروں سے جدا کر لیتے، کوئی بے چینی ہوتی، کوئی اضطراب ہوتا ہے، وہ انہیں سونے نہیں دیتا، انہیں چین سے بستر پر لیٹنے نہیں دیتا، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مولا وہ کیوں اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کیوں کرتے؟ فرمایا اس لیے یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کی لو لگ گئی ہوتی ہے، ان کی آنکھ لگ گئی ہے، اور جس کی آنکھ لگ جاتی ہے اس کی آنکھ لگتی نہیں، جس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر اس کی آنکھ لگتی نہیں۔ رات سویتے بے دردانی، نیند پیاری آوے، اور درد مندانی سانگ سجن دی چھٹیاں آن جگاوے۔ رات ہر ایک کے لیے آئی، بے درد بھی سو گئے، درد مند بھی سو گئے، بے درد صبح تک لمبی تان کے سوتے رہے، مگر درد مند جوئی پہلو پر گئے، یار کی میٹھی آواز آئی اور کہا کب تک سوتا رہے گا؟ اے میرے محبوب بندے، دنیا سو گئی، اندھیرا چھا گیا، تنہائی کا لمحہ ہے، خلوت کی گھڑی ہے، ہر کوئی سو گیا ہے، اب یار کی یار سے ملاقات کی گھڑی ہے، اٹھ بستر سے آ میرے ساتھ چند باتیں کر لے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ رب کو پکارنے لگ جاتے ہیں، اور پکار کے دو کیفیتوں کے اندر ہیں، خوفا وطمعا، خوف سے اور امید سے۔ ایک لطیف نکتہ ہے، خوف سے اور خوف کیسا اور امید کیسی؟ بات تو محبت کی ہے، درد مندی کی ہے، خوف ادب خوف پیدا کرتا ہے، محبت امید پیدا کرتی ہے۔ اس محبوب کی محبت سے دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، وہ جو عشق سے ادب آتا ہے اس سے محبوب کے تصور سے کانپ جاتا ہے، اور محبت سے امید پیدا ہوتی ہے، وہ کٹا اسے محبوب کے قدموں پہ اچھاور کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ خوفا وطمعا، کبھی ادب سے سراپا ادب بن جاتے ہیں، کبھی سراپا امید بن جاتے ہیں، ساری رات اسے پکارتے، جو کچھ ملتا ہے خرچ کرتے۔ اب یہاں جو بات کہی جا رہی وہ یہ کہ انہوں نے ساری زندگی رات کے آرام محبوب کے لیے ترک کر دیے، رات کا چین محبوب کے لیے قربان کر دیا، راتوں کی نیند محبوب عتیقی کے لیے چھوڑ دی۔ مولا تیرے اس بندے نے، ضیاء الامت نے، اس خواجہ شمس العارفین نے، اس حضرت پیر میر علی شاہ نے، اس حضرت شاہ سلیمان توسلی نے، اس حضرت شاہ نور محمد مہاروی نے، تیرے ان بندوں نے رات کو نیند چھوڑ دی تھی، بستر چھوڑ دیے تھے، راتیں آنسوؤں کی برسات میں بیتی تھی۔ مولا انہوں نے تو تیری خاطر یہ کیا تھا، بتا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، تو کیا معاملہ کرے گا؟ قربان جہاں اسی آیت میں آگے جزا کی بات آتی، فرمایا جنہوں نے میری محبت میں اپنے پہلو بستر سے جدا کر لیے اور راتیں میری خاطر رونے میں بسر کر دی تھی، فرمایا میں کیا دوں گا؟ سنو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرمایا جو میں دوں گا، رب کائنات نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اس کائنات میں کسی شخص کو اس کا علم ہی نہیں ہے، جو میں دوں گا کسی کو معلوم نہیں میں کیا دینے والا ہوں۔ باری تعالیٰ کچھ تھوڑا سا اشارہ تو کر دے، کیا دینے والا ہے تاکہ عاشقوں کو امید لگ جائے، ہائے تڑپنے والوں کو امید لگ جائے، کیا دینے والا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اتنا اشارہ دیتا ہوں، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جو اجر دوں گا وہ چھپا رکھا ہے، اور اشارہ کیا ہے؟ ایسی چیز دوں گا جو آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے گی، ہائے ہائے ہائے، جو آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے گی۔ بس یہاں پر بات ختم کر دی۔ اب کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک محلات ہوں گے، کسی کی آنکھوں کو ٹھنڈک حوروں سے ملے گی، کسی کی آنکھوں کو ٹھنڈک قصور سے ملے گی، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک باغات سے ہوگی، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک درجات سے ہوگی، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بڑے بڑے باغ و بہار کی پرکیف کیفیتوں سے ہوگی، مگر کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جنہیں نہ حوریں آنکھوں کی ٹھنڈک دیں گی، نہ قصور و محلات آنکھوں کی ٹھنڈک دیں گے، نہ باغات اور بہشت کے چشمے آنکھوں کی ٹھنڈک دیں گے،
نہ رواں نہریں ٹھنڈک دے گی، وہ اداس اداس کھڑے ہوں گے، اداس اداس کھڑے ہوں گے۔ رب کائنات پوچھے گا اہل جنت سے، بتاؤ جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے سب مل گئے؟ اہل جنت کہیں گے مل گئے۔ اللہ پاک پوچھیں گے راضی ہو؟ اہل جنت کہیں گے راضی ہیں۔